یا غنی یا مجید یا مغنی، روزانہ نماز عصر کے بعد سب لوگ 3 تسبیح ضرور پڑھیں۔ آج آپ کی خدمت میں بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا وظیفہ بہت ہی آسان اور بہت ہی طاقتور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر نام کی اپنی اپنی فضیلت ہے، اپنی اپنی سلطنت ہے۔ ہر نام ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ ہر نام کی اپنی اپنی طاقت ہے۔ اگر آپ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکار کر کچھ مانگیں گے تو اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ کرے، دولت میں اضافہ کرے۔ رزق اور دولت کے غیبی خزانے اللہ تعالیٰ آپ پر کھول دے۔ غیبی خزانوں کے بند دروازوں کو کھول دے۔ آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ اب آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، اس کو نوٹ فرما لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے روزانہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ یا غنی، 100 مرتبہ یا مجید اور 100 مرتبہ یا مغنی کا ورد کرنا ہے۔ یعنی آپ نے 3 تسبیحات جو ہیں اللہ کے ناموں کی پڑھنی ہیں۔ 100 مرتبہ یا غنی، 100 مرتبہ یا مجید اور 100 مرتبہ یا مغنی کا ورد کرنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے تو اپنے مقصد، اپنی حاجت، اپنی خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر آپ امیر ہونے کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ مولا اس عمل کو خالص تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، اپنی رضا میں مجھے راضی فرما۔ جس حال میں بھی تو مجھے رکھے، مجھے صبر و شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میں اس عمل کو رزق یا دولت کے لیے کر رہا ہوں یا فلاں مقصد کا کامیابی کے لیے کر رہا ہوں۔ یا اللہ مجھے رزق دولت سے نواز دے، فلاں مقصد میں مجھے کامیابی عطا فرما۔ یا میرے گھر سے غربت کو ختم کر دے، تنگ دستی کو اور پریشانیوں کو ختم کر دے۔ اس طرح جس مقصد کے لیے عمل کرنا ہے، اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے یہ 3 تسبیحات پڑھنی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو آپ نے 5 گانہ نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے، کیونکہ نماز ہم سب مسلمانوں پر ویسے بھی فرض ہے۔ اگر ہم وظیفے کے ساتھ ساتھ نماز پڑھیں گے تو ہمارے فرائض بھی ادا ہوں گے، ثواب بھی ہمارا ڈبل ہوگا اور وظیفے کی طاقت بھی دگنی ہو جائے گی۔ اس لیے آپ اس عمل کو جب کریں گے تو آپ نے 5 گانہ نماز کی پابندی بھی ضرور کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ ضرور کرنی ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ یقین کے ساتھ اگر آپ یہ عمل کریں
تو اللہ تعالیٰ آپ کو تمام فائدے سے مستفید کرے گا۔